السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ جو آخری ویڈیو آپ نے دیکھی وہ کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے مکمل طور پر آپ تک نہ پہنچ سکی۔ کچھ آواز کا ایشو تھا جو کہ ریکارڈ ہونے کے بعد جس کا علم ہوا، اس وجہ سے وہ ویڈیو آپ مکمل نہ دیکھ پائے۔ دوسرا، میں روشن سائے آفیشیل کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں جناب فاروق عظیم صاحب، ان کی کال آئی تھی کہ آپ ویڈیو جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ نہیں بنا رہے، تو اس کی کیا وجوہات ہے۔ وہ جب بھی کوئی وقفہ آتا ہے تو ان کا لازمی طور پہ مجھے کال آتی ہے کہ آپ اپنا جو کام ہے اسے جاری رکھیں، عوام کی آگاہی کے لیے یہ جو ہم سلسلہ شروع کر رکھا ہے یہ بہت ضروری ہے۔ تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کے فون سے دوبارہ ایک انسان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے کہ وہ عوام کے مسائل پر گفتگو کریں۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے انہیں بتایا کہ صحت کے معاملات بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ ہے گرمی کا۔ گرمی کی وجہ سے طبیعت جو ہے وہ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت وہ ٹھیک ہونا ہے، اس نے کس وقت خراب ہونا ہے۔ اور اب جو موسم آگے برسات کا شروع ہو رہا ہے اس میں حبس کی وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک عارضی سی وجہ ہے، اور بلکہ یہ کوئی وجہ نہیں، یہ آپ سمجھیں کہ کوتاہی ہے یا ایک سستی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ویڈیو نہ بنانے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ فاروق عظیم صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ پاکستان میں گرمی کا موسم ہمیشہ ہی عوام کے لیے کچھ نیا لے کے آتا ہے، اور اس بار تو کچھ زیادہ گرمی پڑنے کی وجہ سے کوئی پھلوں کی صورتحال بھی کچھ بہتر نہیں۔ پہلے یہ سنا کرتے تھے کہ گرم موسم جب آئے گا اور جو اس وقت کے گرم موسم کے جو پھل ہیں، خاص طور پر جسے عام پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے آم، وہ جتنی گرمی زیادہ پڑے گی وہ اتنا زیادہ ہی میٹھا ہوگا۔ لیکن اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ گرمی اتنی زیادہ پڑی ہے کہ اس کی مٹاس بھی جاتی رہی ہے، اور اس میں وہ ذائقہ نہیں جو کبھی کسی زمانے میں ہوتا تھا۔ ذائقہ تو ویسے اس وقت سے ہی ختم ہو گیا جب سے یہ کولڈ سٹوریج والا سسٹم شروع ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم گاؤں جاتے تھے اور جو آم کے درخت سے جب آم اتار کے اسے کھایا جاتا تھا تو وہ ایک بہت ہی لذیذ اور بہت ہی اچھا اس کا ذائقہ ہوتا تھا۔ انسان کا دل چاہتا تھا کہ وہ یہ عمل جاری رکھیں۔ لیکن اب آپ کسی دکان سے فروٹ لیں، موسم وہی ہے، اس کا ذائقہ اور ہوگا، کسی ریڑھی سے لیں اس کا ذائقہ اور ہوگا۔ تو اسی طرح بس یہ کیمیکلز کی وجہ سے اور کولڈ سٹوریج کی وجہ سے کسی چیز کا کوئی جو قدرتی ذائقہ ہے وہ بھی نہیں رہا، اور جسے آموں کا بادشاہ کہا جاتا ہے وہ بادشاہ بھی اس گرمی سے متاثر ہو گئے، اور اس کی مٹھاس، اس کا میٹھا پن وہ جاتا رہا۔ اور وہ بھی کیا کرے، یہاں پہ گرمی
کے موسم میں اور شدید گرمی میں انسانوں کے اندر کی مٹھاس بھی ختم ہو گئی ہے، اور ایک کرواہٹ والا سلسلہ ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے میں نے دیکھا ہے ٹی وی شوز میں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سب کچھ ریٹنگ کی وجہ سے ہے، لیکن ایک پڑھے لکھے ہونے کا پھر کیا اس کا فائدہ ہے؟ پھر دو جاہلوں کو پھر بٹھا دیا جائے، وہ گفتگو کر لیں کہ جب آپ نے کوئی اپنی مرضی کے خلاف جو سوال ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرنا۔ ہمارا دین تو سب سے زیادہ جو برداشت ہے اس پہ عمل کرنے کی ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، اور ہمارے جو اسکالر ہیں وہ مذہبی ہوں یا ادبی ہوں، وہ اپنی بات کہتے رہیں گے، لیکن جیسے ہی ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کی جائے گی تو وہ آگے سے سیکھ پا ہو جائیں گے۔ تو یہ سب کچھ لگتا ہے کہ جو موسم ہے اس کے اثرات پھلوں پر بھی ہیں، اس کے اثرات انسانوں پر بھی ہیں۔ کل ہی میرے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک جو کیٹ ہے ان کی، وہ گرمی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو جانوروں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ آپ نے باہر پرندے دیکھے ہوں گے اپنے گھروں کے آس پاس، گرمی کے موسم میں وہ پیاسے منہ کھلا ہوتا ہے اور عجیب سی صورتحال ہے۔ تو آپ جہاں بھی آپ موجود ہیں، اب ان پرندوں کے لیے لازمی طور پر تھوڑا سا پانی کوشش کر کے سب صبح جب اٹھے تو اپنے گھر کے باہر کوئی برتن رکھ دیں تاکہ وہ وہاں سے پانی پی سکیں۔ یہ ایک رحم دلی، اور اگر آپ باہر نکل کے کوئی کام نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو گھر کی دیوار پہ صرف ایک برتن آپ نے رکھنا ہے اور معمولی سا کام ہے، لیکن اس سے کتنے ہی پرندوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر گرم موسم میں ہم تھوڑا یہ خیال رکھیں تو ان کی جانیں بھی بچائی جا سکتی ہیں۔ تو آج موضوع تو کچھ اور تھا، لیکن اب یہ گرمی کے حوالے سے ہی ساری بات چیت ہو رہی ہے، تو اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں پر مشروبات کی ریڑیاں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، تو اس سے ذرا آپ احتیاط کریں۔ گرمیوں میں گنے کا جو رس ہے جسے رو بھی کہا جاتا ہے، وہ اس کی بہت ریڑیاں ہوتی ہیں، تو ذرا تھوڑا دیکھ کے صفائی، اور جو دوسرے مشروبات ہیں وہ اتنے، ویسے تو اگر وہ اصل چیزوں سے بنایا جائے تو وہ بہت مہنگا ان کا پڑتا ہے، لیکن سستے داموں سڑکوں پہ لوگ، بڑی شاہراہ جو ہے وہاں پہ سردائیاں بھی اور صدوری شربت بھی، باداموں کا شربت، یہ سارا کچھ آپ کو مل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ ذرا احتیاط کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلیں تو سادہ پانی اپنے پاس ٹھنڈا کسی چیز میں رکھیں، ٹھنڈا نہ بھی ہو لیکن وہ پانی آپ کی صحت کے لیے ان مشروبات سے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو احتیاط کریں، وہ ایسے مشروبات کو پینے سے گریز کریں، کیونکہ وہ آپ کے جسم کے لیے بالکل مناسب نہیں، آپ کا گلا بھی خراب کریں گے۔ آج جو کیمیکل ان میں ہوتے ہیں، جو غیر معیاری رنگ ان میں ڈالے جاتے ہیں، وہ آپ کے جگر کو بھی متاثر کرتے ہیں، آپ کے معدے کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو گرمی کے اثرات ہیں وہ ہے پورے پاکستان میں ہی یہ صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ کی۔ شہروں میں حکومت کا یہ طریقہ کار ہے کہ شہروں میں وہ بھی جو مین جو اچھے ترقی یافتہ ہمارے علاقے ہیں شہر کے اندر، ان کی بجلی وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جاتی، لیکن دور دراز کے جو علاقے ہیں، جو بڑے شہروں کے گردنواب ہیں، وہاں پہ بے انتہا لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لوگ سڑکوں پہ ہیں، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ بجلی تو آتی نہیں، لیکن بل اس طرح آ رہے ہیں جیسے کہ ہمیں جنت میں رکھا ہوا ہے، لیکن دراصل وہ دوزخ میں زندگی گزار رہے ہیں۔
تو یہ ساری چیزوں کا یہ جو غیر معیاری مشروبات ہیں، یہ بجلی کے مسائل، یہ عوام کی عدم برداشت، اس میں حکومت جو ہے وہ اپنا شاہانہ طرز عمل کو ترک کرے اور عوام کے لیے انہی کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرے جیسے ایک عام آدمی زندگی گزار رہا ہے۔ جو جھونپڑی میں زندگی گزار رہا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اور جو ہمارے ٹیکسوں سے عیاشیاں کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ جان سب میں ایک جیسی ہے، روح بھی ہے، وہ جانا بھی سب نے ایک ہی جگہ ہے، وہاں پہ کوئی محل نہیں ہونا۔ تو اس لیے ذرا کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ اپنے اعمال کو بہتر کر کے بہتر زندگی عوام کو مہیا کرنے کی کوشش حکومت کو بھی کرنی چاہیے۔ تو آج میں نے جیسے پہلے بتایا موضوع تو کچھ اور تھا، لیکن گرمی کے متعلق بات شروع ہوئی تو پھر اسی پہ ہم اپنی گرمی پہ ہی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو برسات کا موسم شروع ہونے والا ہے اس میں جو بارشیں ہونی ہیں وہ کسی بڑی تباہی سے، بڑے کسی حادثے سے ہمیں بچا کے رکھے اور یہ موسم خیر خیریت سے گزر جائے، کوئی سیلاب وغیرہ نہ آئے، سڑکوں پہ پانی نہ کھڑا ہو۔ اور لیکن کیا کریں، اب لوگ گرمی میں، پھر مجھے گرمی کی بات کرنی پڑتی ہے، بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے اور زیادہ گرمی حبس پیدا ہوتا ہے، لیکن حکمران اپنی تصویریں چھپوانے کے لیے سڑکوں پہ بڑی بڑی گاڑیوں میں نکلتے ہیں، دورے کرتے ہیں، اور سب اچھا کی رپورٹ عوام کو سنائی جاتی ہے۔ تو میں دعاؤں کے ساتھ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک، ہماری نظریاتی سرحدوں کو محفوظ رکھے اور ہم کسی بڑے سانے کا شکار نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔